الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پیارے محبوب فرما دیجئے آپ نے جو دین کی تبلیغ کی ہے آپ فرما دیں میں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، ایک چیز ضرور کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت والوں سے پیار ضرور کرتے رہنا۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جن کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی محبتوں سے نوازا ہے۔ وہ عرب کا معاشرہ جہاں زندہ اپنی بیٹی کو درگور کیا جا رہا ہے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے ان ہستیوں کو سمبولیکل پیش کیا، علامت کے طور پہ پیش کیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں جناب سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ہیں، اور سب سے چھوٹی پیاری اور لاڈلی بیٹی ملکہ فردوس بریں، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا ستودہ صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں ولادت کی 3 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بعثت سے 1 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، دوسری روایت کے مطابق بعثت کے 1 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، اور جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے 5 سال پہلے ہو چکی تھی، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بیٹی بعثت کے بعد پیدا نہ ہوئی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں اور باقی کا تولد ہونا اعلان نبوت کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری اور لاڈلی بیٹی ولادت آپ کی بعثت سے 5 سال قبل ہو چکی تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے سوا جتنی سرکار کی اولاد ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے متولد ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا، واہ۔ اس سے پہلے یہ نام حضرت مولا علی کی والدہ کا تھا، فاطمہ بنت اسدیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ ایک آغوش ممتا میں پرورش پائی، ایسے ہی وہ محبتیں حضرت مولا علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسدیہ سے بھی ملی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی محبتیں جو ممتا کی حضرت فاطمہ بنت اسدیہ سے ملی، اس کا اظہار آپ نے کئی مرتبہ بھی فرمایا۔ جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کا نام بھی فاطمہ رکھا جاتا ہے۔ فاطمہ اس کا لغوی معنی فتم سے بنا ہے چھڑانے والی۔ اس کے بارے میں یہ قول محدثین نے لکھا کہ آپ جو اہل بیت سے بالخصوص سیدہ کائنات سے عقیدت کا تعلق رکھتا ہے، آپ اس کو جہنم سے چھڑانے والی ہیں۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، آپ کو سیدۃ النساء بھی کہتے ہیں، سیدۃ العالمین بھی کہتے ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کے ہر لقب میں اور وصف میں اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی موجود ہے۔ جیسے آپ کو اگر زہرا کہا جائے تو زہرا کلی کہتے ہیں، تو آپ کو زہرۃ المصطفیٰ کے نام سے بھی پکارا گیا کہ آپ چمن رسالت کی وہ مہکتی ہوئی کلی ہیں کہ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے پر پروردگار ایمان کی لذتوں سے آشنا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں، سیدہ کائنات کا ذکر خیر آئے تو انسان کے اندر ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کل میں علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ آپ نے جو نسبتیں ذکر کی کہ سیدہ کائنات کی کوئی ایک نسبت تو نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، ان کی دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی ہیں، ان کی تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی آپ والدہ بھی ہیں، تو سبحان اس لحاظ سے کتنی نسبتیں ہیں کہ آپ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی لاڈلی بیٹی بھی ہیں، اور مولا مشکل کشا کی زوجہ بھی ہیں، اور امام علی مقام کی والدہ بھی ہیں۔ واہ واہ، تو تین اعتبار سے نسبتیں بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے درجات بھی اسی اعتبار سے رکھے، اور پھر جو ان کے القابات دیے گئے، جیسے کہ بطول بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ بطول کا معنی بھی یہی ہے کہ جو ہر باطل سے جدا ہوتا ہے اور ایک کیفیت کے ساتھ متکیف ہو جائے۔ تو جو پروردگار نے آپ کو عظمت عطا کی، اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب کر، اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر، عبادت و ریاضت اور پھر دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ اخروی مناسب کی عظمتوں پر، اس لیے آپ کو زہرا بطول کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اتنے فضائل آپ کے ہیں، یہ ایک پروگرام بہت چھوٹا ہے، اگر آپ کی زندگی پر اور آپ کے فضائل اور مناقب پہ ہم کئی بھی پروگرام کریں تو آپ کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بہت بڑے عشق اور محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں یہ اشعار لکھتے ہیں، اور ان پر فالج کی کیفیت ہے، بیمار ہیں۔ اللہ اکبر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور عموماً کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بیمار کے لیے جب یہ پڑھ کے دعا کریں تو پروردگار یقیناً دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی آپ نے جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحفے میں چادر عطا فرمائی، اور جس وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے وہ چادر آپ کے سرانے بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس چادر کا تحفہ ملنے کی وجہ سے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف ہے، کہ یہ وہ قصیدہ ہے جس کو آقا علیہ السلام نے سنا بھی ہے اور پھر انعام کے طور پہ چادر بھی عطا فرمائی۔ پروردگار اب جو کلام پڑھا گیا قاری صاحب نے، اس کے صدقے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحتیابی عطا فرمائے۔ الہی آمین، جزاک اللہ۔ یہ خوب پردہ اور حیا، یہ ایک خاص لفظ مخدومہ کائنات کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے، اس پر اگر تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈالیں تو پھر انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جماعت صحابہ میں بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا تو اس وقت اس کا کوئی بظاہر جواب اس انداز میں نہ دے سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر دوسری مجلس میں جب مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، پیارے آقا میں اس کا جواب دوں کہ آپ نے پہلی نشست میں پوچھا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کیا جواب ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، پیارے آقا یہ جواب میں آپ کی بیٹی سے ہی لے کے آ رہا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں جا کے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ آج سرکار نے بھری مجلس میں یہ پوچھا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات نے فرمایا لا یراہن الرجال، کوئی مرد غیر محرم اس کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ تو سیدہ کائنات کا یہ خصوصی وصف زندگی بھر رہا کہ آپ پردے کے ساتھ متصف رہیں، اور آپ کے اس قول سے بھی معلوم ہوا، بلکہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آنے لگا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں اس حوالے سے کہ جب خواتین کے جنازے اٹھتے ہیں تو جسم کی حیت واضح ہو جاتی ہے، تو میں نے زندگی بھر جس چیز کو، تقدس کو، پردے کو قائم رکھا، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ جب خواتین کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس سے باقاعدہ طور پر اس کو ڈھانپتے ہوئے پھر اس کے اوپر چادر رکھے۔ تو سیدہ کائنات نے کہا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اور پھر اسی انداز میں آپ کے جنازے کی کیفیت تھی، یعنی آپ کے پردے کا عالم یہ تھا، دنیا میں بھی آپ کا یہ پردہ قائم رہا، اور پھر اس کے بعد جنازے میں، اور قیامت کے دن بھی یہ پردہ قائم رہے گا۔ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، پروردگار کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، غضوا ابصارہم، سب اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اور سارے حشر والے اپنی نظریں جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ اپنا سر اٹھا سکے، اور سیدہ کائنات حوروں کے جھرمٹ میں آپ آئیں گی اور پل صراط کو عبور کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گی۔
تو جس پردے کا آپ نے دنیا میں اہتمام کیا وہ پردے کی کیفیت کا اہتمام حشر کے میدان میں پروردگار اسی طرح کروائے گا، اور یہ خصوصی آپ کا وصف پردے کے ساتھ بھی وابستہ رہا۔ پھر آپ کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی خوبی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی بیٹیاں بھی تو تھیں، لیکن آپ کو یہ طرہ امتیاز ملا کہ نسل مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جس صلب پاک کو اور جس بطن پاک کو پسند کیا گیا اور منتخب کیا گیا وہ آپ کا بطن اطہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل کل نبی فی صلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا۔ ان اللہ جعل ذریت فی کل نبی فی صلبہ ولکن اللہ جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ پر میں میری صلب کے لیے پروردگار نے میری نسل کے لیے مولا علی کے صلب کو پسند کیا۔ اب صلب علی ہے، بطن فاطمۃ الزہرا ہے، قیامت تک نسل مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے لیے سرکار کی بیٹی کا انتخاب ہوا۔ عموماً نسلیں بیٹوں سے چلا کرتی ہیں، لیکن یہ قانون بنانے والا پروردگار ہے، وہ رب چاہے تو بیٹوں سے نسل چلائے، وہ چاہے تو بیٹی سے نسل چلائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے لیے چونکہ آپ کا انتخاب ہوا اور پھر پروردگار نے آپ کو بہت سی عظمتوں سے نوازا، جن میں ایک یہ وصف بھی تھا کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ منتخب کیا۔ پھر آپ کے بطن اطہر سے ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جو پوری کائنات کے لیے عشق کا محور و مرکز بن گئے، سبحان اللہ، جن کو اسلام کا استعارہ کہا جاتا ہے، واہ، اور پھر جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ سیدہ کائنات کی گود کی تربیت کا وہ خصوصی وصف تھا کہ باطل کے سامنے ڈٹ گئے، پھر اس کے سامنے جھکے نہیں ہیں، اور حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اور باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ یعنی سیدہ کائنات کو بحیثیت بیٹی دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کر رہی ہیں، آپ کو بحیثیت زوجہ دیکھیں تو شوہر کی خدمت میں ہیں، اور اگر آپ کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ماں کا کردار کیا ہے تو پھر حضرت امام علی مقام کی سیرت کو دیکھ لیا جائے۔ تمام جو مسکرائے ہیں اس جملے پہ کہ مائیں فیڈ کرواتی ہیں اس معاشرے میں، اور اس میں کیا خاص حکمت تھی؟ یعنی اس میں اصل میں اگر سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھیں نا، میں نے 3 کنڈیشنز بتائی تھیں، تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک دن آپ کو بخار کی کیفیت تھی اور سردی کا موسم تھا جی، تو حضرت مولا کائنات فجر کے لیے بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان کی زوجہ سیدہ کائنات بخار کی کیفیت میں ہے، تو آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کے بعد نماز پڑھ کے اب چکی پیس رہی ہیں۔ تو انہوں نے اس کیفیت میں دیکھ کے پھر ان سے کہا کہ آپ نے ایک تو بخار کی کیفیت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر اب آپ چکی جو ہیں وہ پیس رہی ہیں۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، عرض کیا کہ میں نے وضو کر کے نماز پڑھی اپنے رب کی اطاعت کے لیے، اب میں چکی پیس رہی ہوں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی خدمت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو خوبصورت جملہ آپ نے، یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں لکھا، سیر نگاروں نے کہا کہ یہ وہ جملہ تھا جس میں آپ نے پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا کہ ناپروردگار سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا وہ جذبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور اپنے خاوند کے ساتھ جو خصوصی ایک تعلق اور رشتہ پروردگار وہ بھی برقرار ہے، اس کو بھی برقرار ہے، اور کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا۔ اسی طرح جیسے کہ جب بہت سے لونڈیاں اور غلام آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے لیے اگر کوئی ہمیں بھی لونڈی مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ صفہ کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہیں، اس کیفیت میں ہیں کہ یہ غلام بیچ کر ان کی خدمت کی جائے، اور آپ کے لیے سرکار فرماتے ہیں ہم آپ کو ایک وظیفہ دیتے ہیں، اور دنیا و ما فیہا کے اندر یہ خوبصورت وظیفہ جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو،
پروردگار تمہیں دنیا و مافیہا کے تمام معاملات سے آزاد فرمائے گا. یعنی وہ کیفیات پروردگار دے گا کہ جس میں انسان کو روحانی کیفیات سے بھی متکیف ہونے کا موقع ملتا ہے, اور انسان کی جو آرزویں جنم لیتی ہیں وہ پروردگار کی طرف ہی پھر یقیناً متوجہ ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ کیفیت تھی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ کو پروردگار نے بحیثیت بیٹی, بحیثیت زوجہ اور بحیثیت ماں ایک اعلیٰ مقام دیا. اور میاں بیوی میں کبھی کبھار رنجش بھی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا, صحیح بخاری کی روایت ہے, رنجش ہو گئی, مولا کائنات ناراض ہو کے چلے گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو سرکار نے یہ پوچھا تمہارے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کے شوہر کدھر ہے. یعنی اس مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز تھوڑا سا چینج کیا, پوچھا کہاں ہے آپ کے چچا کے بیٹے؟ تو کہا جی وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا کہ مسجد نبوی کے کچے فرش پہ, مٹی والے فرش پہ مولا کائنات لیٹے ہوئے ہیں. اب محبت کا انداز دیکھیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار بھرے انداز میں ان کو اٹھایا, ان کے کپڑے پہ مٹی لگ چکی تھی. سرکار دو عالم علیہ السلام محبت سے مٹی صاف کر کے کہتے یا ابا تراب, اے مٹی والے. یہ جو لفظ سرکار نے فرمایا, حضرت مولا کائنات کو یہ اتنا پسند آیا تو آپ نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھی. مولا کائنات کی جو کنیت ابو تراب ہے یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ادا ہوئی. تو سرکار نے مٹی کو صاف کرتے ہوئے جب یا ابا تراب کہا, اے ابو تراب, اے مٹی والے, تو مولا کائنات جو رنجش یا کسی ایسی بات پر رنجیدہ تھے فوراً بھول جاتے ہیں, اور سرکار کے اس جملے پر وہ بھی مسکرا اٹھے اور بات ختم ہو گئی. آقا علیہ السلام ان کو لے کے گھر میں گئے. خوبصورت انداز میں میاں بیوی کے جو ریلیشن اور تعلق کو اسلام نے ہمیں بیان کیا ہے, اس میں خوبصورت انداز میں اس کو ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ جوڑ دیا. اور یہی طریقہ کار ہمیں بھی اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ماؤں کو بجائے ان کو اس انداز میں تربیت دینے کے کہ آپ ان پر ہیوی ہو کے رہیں اور اس انداز میں, یقین کریں سوشل میں ہمارے پاس بڑے کیسز آتے ہیں, ابھی شادی ہوئی ہے, مہینہ بھی نہیں گزرا ہوتا تو طلاق تک نوبت آئی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. اس کی بنیادی وجہ کہ بچیوں نے اگر ہر بات آ کے ماں باپ کو بتانی ہے, غلط فہمی میں مبتلا کر دینا ہے, تو گھر کا ماحول پھر کیسے چلے گا؟ پھر ظاہری بات ہے ماں باپ تو اولاد سے پیار کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو آتے ہیں. تھوڑی بہت بات ہو لیکن جب بیان کی جاتی ہے اپنے پیرنٹس سے تو بڑھا چڑھا کے بھی کر دی جاتی ہے, بات ایسی ہوتی ہے کہ بہت دور چلی جاتی ہے. اور اگر حقیقت بھی ہے تو سب سے بڑا وصف جو ہے نا وہ تحمل اور برداشت کا. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں فیملی کے اندر, ایک خاندان میں اس برداشت کی کیفیت کو اگر ہم اپنا لیں تو بہت سے خاندان خوشحال زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جائے, کیونکہ اس کی کیفیت ہی ہے نا, اس کی برکات تو ہیں. اب تحمل برداشت دونوں طرف سے نہیں ہوتا, کبھی ایک طرف سے کم ہے ایک طرف سے زیادہ. بچیوں کو جب رخصت کریں ان کو یہ ضرور کہیں کہ آپ نے تحمل اور برداشت کو اپنانا ہے. انشاءاللہ دیکھیں جب کوئی ساس یا سسر یا کوئی بات کرتا ہے تو آگے سے یہ ریپلائی آتا ہے ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی لائف. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, جب ایسا ہوتا ہے وہیں سے خرابی جنم لیتی ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جس کو ٹوکنے والا کوئی دنیا میں موجود ہے. جس کو روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے, یا بڑے ان کے کسی عمل کی وجہ سے, روب کے طاری ہونے کی وجہ سے ان کو کہہ نہیں سکتے, تو ایسا بندہ تو بدبخت ہے کہ جس کی کوئی اصلاح بھی نہیں کر سکتا. اگر بڑے کہتے ہیں تو ان کے تجربات ہیں, وہ اپنی زندگی کے تجربات سے کسی کام سے روکتے بھی ہیں. تو اس میں دونوں طرف سے ہمیں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے, یعنی کہ انانیت کا معاملہ بنانا بھی نہیں چاہیے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو صحیح کام پہ سپورٹ کریں. غلط معاملے, کئی ایسے کیسز بھی ہیں جو غلط معاملے میں ہی سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی نقصان پھر یہ ہوئے کہ گھر کے گھر کئی اجڑ گئے. اور آج جتنی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہیں, اور خلا کے معاملات جو جا کے والدین جا کے بچیوں کے والے سے کورٹ میں لے رہے ہیں, یک طرفہ خلا, وہ آپ کے سامنے ہی عدالتی فسخ نکاح کا جو معاملہ بھی ہے کہ نہ خلا ہے نہ طلاق ہے, نئی شادی بھی آگے ہوگی. یہ تو ہمارے ہاں گمراہی کا تو اب اللہ معاف کرے ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ چلو یہاں تو عدالتی فسخ نکاح ہے, اب تو عدالتی فسخ نکاح کے بغیر بھی ریلیشن قائم کرنے کا سلسلہ. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے, اور ایسی اصلاحی اور تربیتی گفتگو گھروں میں بھی ہونی چاہیے. میں یہاں پہ علامہ صاحب ایک جملہ آپ سے لینا چاہوں گا, جو میں نے کہا ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں,
جی بالکل ہو رہا ہے. جی بالکل. نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا آپ نکاح آج تو کنڈیشن ایسی بھی بن چکی ہے کہ بغیر نکاح کے ریلیشن ہے اور باقاعدہ اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. پیرنٹس کہتے ہیں چلو جی بچوں نے انجوائے کیا ہے. یہ ہمیں اس بات پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ ہمارے معاملات اس دور کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پہلی وہ جو صورتیں تھیں وہ لمیٹیشن تھی جو حدود تھیں وہ نہ رہیں, لیکن یہاں خیال ضرور رکھنا چاہیے. اسلام نے ہمیں رشتوں کا تقدس سکھایا تو خدا کے لیے ازدواجی تعلقات کے اندر حلت و حرمت کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اور جب یہ رشتوں کے تقدس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر حیوان میں اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے پوزیٹیولی, یعنی کہ اس میں ہمارا مقصد کسی کو کریٹیسائز کرنا نہیں ہے, پوزیٹیولی تھنکنگ سے کہہ رہے ہیں. معاشرتی بگاڑ ہے, جو معاشرتی پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ تو کرنا ہے کہ ان سے بچیے, ان سے اور بچیں. سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روشنی میں زندگی آگے بڑھائیے. جی زندگی آپ جینا چاہتے ہیں تو جینے کے انداز وہاں سے سیکھیں. جی بالکل, تب انسان کا گھر بسے گا, بیٹی ہے خوشی سے زندگی بسر کرے گی. سیرت سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی. اور سب جب پہلی نظر وہ جو برج آتا ہے حافظ صاحب, وہ جو برج آتا ہے نا جی, جب بس وہاں جاتی ہے تو لیفٹ سائڈ سے جب سرکار کی بارگاہ میں اور وہ مسجد کے جو مینار جب نظر آتے ہیں, جب وہاں پر انسان کی آنکھیں جاتی ہیں تو وہ کیفیت ایک الگ ہی ہوتی ہے. اس کو انسان لفظوں میں تو ظاہری بات ہے ذکر ہی نہیں ہم کر سکتے, اور یہ تو وہ بارگاہ ہے ظاہری بات ہے جہاں ملائکہ بھی ایک مرتبہ آ جائیں تو دوسری مرتبہ آنے کی اجازت نہیں. 70,000 شاہ, اور یہ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ عظمت عطا فرماتا ہے. اور سرکار کی بارگاہ کے لیے پروردگار نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو یہاں سے سند ملتی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کی. تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ کیفیات کا یقیناً ادراک لفظوں کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. وہ قلبی کیفیت ہے, وہ انسان پر طاری ہونے والے وہ معاملات ہوتے ہیں. پروردگار یہ کیفیات سے ہر ایک کو متصف فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اگر ہم اسی سے موضوع کی جانب آ جائیں, اور جب مدینہ شریف انسان جاتا ہے, وہ گلیاں ہیں, وہ صحن ہے, وہ جگہ ہے, جب ایک انسان بیک گراؤنڈ کی طرف جاتا ہے, آقا کریم کا وہ وہاں چلنا, آقا کریم کی بارگاہ میں, مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں, پھر جو آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہیں, آپ کے عمر و فاروق ہیں, وہ جو ایک لطف آتا ہے یقیناً, تو پھر یہ ساری چیزیں وہاں پر انسان کو ملتی ہیں. ایک دلی طور پر انسان کی کیفیت بھی چینج ہوتی ہے, اور روحانیت سے بھرپور انسان جو ہے وہ ایک وہاں سرشار ہو کر واپس لوٹتا ہے. علامہ اقبال تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پاس ہے, وگرنہ دل کرتا ہے میں تربت فاطمہ کا طواف ہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. اقبال نے بڑے خوب, علامہ اقبال فرماتے ہیں میں تربت فاطمہ الزہرا کا طواف کروں. تو وہ ہستیاں ایک بہت بڑے محدث تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں گیا تو جنت البقیع میں بھی گئے, اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل قرب میں جو جنت ہے وہاں بھی ہم گئے, روضۃ من ریاض الجنہ. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ مدینہ شریف میں دو جنتیں ہیں, ایک ریاض الجنہ ہے, ایک جنت البقیع ہے. ان دونوں میں کون سی افضل ہے؟ دو جنتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, وہ بھی جنت ہے اور جنت البقیع بھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچتا ہوا نکل رہا تھا کہ جنت البقیع افضل ہے یا ریاض الجنہ افضل ہے, تو ایک مجذوبہ وہاں راستے میں بیٹھی تھی, اس نے پکار کے میرے نام سے مجھے کہا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ مدینہ شریف میں دو جنتیں ہیں, کبھی میری نظر سے دیکھ مدینہ سارا ہی جنت ہے. اور جس کو پھر امام مالک نے اس کیفیت میں جب آپ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں کو چومتے اور راستے کے درمیان سے نہیں گزرتے, تو لوگوں نے کہا کہ عجیب کیفیت ہے کہ آپ راستے کے اندر سے نہیں گزر رہے اور دیواروں کو چوم رہے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ تم اس در و دیوار کو ایک در و دیوار کی کیفیت میں دیکھتے ہو, میں اس کو نسبت مصطفیٰ سے چوم رہا ہوں, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو یہ جو کیفیت ہمارے اسلاف میں پائی گئی, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیگر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری دینی ہے پہلے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے جائیں, وہ عشق اور محبت کی کیفیت آپ میں پیدا ہوگی. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن میں باہر پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. وہ فی البدی آپ کا کلام کہنا
پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ وہ عشق اور محبت کی کیفیت ہوتی ہے کہ پروردگار یہ دولت سب کو عطا فرمائے۔ اس لذت کے ساتھ جب آپ حاضر ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو ظاہری اور باطنی دونوں کیفیات سے متقیف ہوتے ہیں، اور پھر پروردگار کی رحمتیں بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو سرکار کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے مکہ شریف سے نکلتے ہیں تو لوگوں کو ساتھ لے کے کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر اس کیفیت کو بھی خود کہتے ہیں کہ آب زمزم تو پیا خوب بجائیں پیاسیں، اب ساقی کوثر کا بھی بہتا ہوا دریا دیکھو۔ اور فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا، غور سے سن رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ کیفیت جو ہے محدثین نے لکھا ہے باقاعدہ کہ آپ پہلے سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری لیں، یہ بھی ایسے ہے، اور وہاں سے حاضری پیش کرتے ہوئے گزارش کریں کہ اے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ سرکار کے بڑے پیارے چچا ہیں، آپ سرکار سے گزارش کر دیں کہ سرکار ہماری مدینہ شریف میں حاضری قبول فرما لیں۔ یہ ریکویسٹ، اور آپ کو جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ سرور اور جو آپ کو خوشبو وہاں محسوس ہوگی، بالکل بیان نہیں وہ خوشبو آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ یہ میں نے خود اس کا کئی مرتبہ مشاہدہ کیا، یہ بھی محسوس کرنے کی بات ہے اصل میں، وہی کئی مرتبہ مشاہدہ کیا، یعنی ہم رات کو بھی کئی مرتبہ گئے کہ 12 بجے کے بعد سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پھر کھڑے ہو کے اس کیفیت کے ساتھ ہم نے عرض کیا، پھر محسوس ہوا کہ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کا اذن بھی مل گیا۔ تو اس انداز میں بعض محدثین نے کہا اگر آپ سرکار کے چچا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں آئیں تو آپ کو روحانی طور پہ محسوس ہوگا کہ سرکار کی نظر رحمت آپ کی طرف ہو گئی ہے، کیونکہ سرکار اتنا پیار کرتے تھے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ باقاعدہ ہر بدھ کو سرکار وہاں پیدل چل کے جایا کرتے تھے اور ان کی قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ تو اس انداز کو بھی محدثین نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ اپنا اپنا ذوق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بھی اگر حاضری دے دی جائے اور اس کے بعد پھر سرکار کی بارگاہ میں، اس لیے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، جتنے بھی وسیلے ہو جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، اس کیفیت سے بھی جائے گا۔ آپ نے لاہور اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی راز و نیاز کی باتوں کے لیے بھی سیدہ کائنات کا انتخاب کیا، یعنی وصال سے قبل بھی آقا علیہ السلام نے قریب بلایا اور کان میں ان کے بات کہی تو رو پڑی، پھر بلایا، پھر قریب کر کے کہا، پھر مسکرا پڑی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھی لیکن انتخاب سید کائنات کا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ ناظرین محترم، مخدومہ کائنات پر یقیناً جو آپ کی پوری مکمل زندگی پر کچھ روشنی ہم لوگ ڈال رہے ہیں، چونکہ جس طرح کریم صاحب نے آغاز میں کہا کہ ہم لگے بھی رہیں، ساری رات بھی ذکر کرتے رہیں، تو روشنی ڈالنے کی بجائے روشنی لے رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، کلام جب نعت کی صورت میں لکھا جائے تو یہ تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے، اللہ 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 اللہ، کیونکہ اس میں دو چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، ادب کا پہلو بھی ہو بالکل، اور عشق اور محبت کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ادب کا دامن بھی نہ چھوٹے اور کہیں مقام سے نیچے نہ آ جائیں یا اوپر نہ بڑھ جائیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر نے اپنا کلام لکھا اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ مبارک اور جو کھجور کے درخت تھے اس سے تشبیہ دی، کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ نے فرمایا یہ کیا تشبیہ ہے، یعنی جو آج کل شعراء تشبیہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، اور ایسی تشبیہ بھی دے دی جاتی ہے کہ جو کہ مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی یہ جو آپ نے کہا کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیمہ لیلا ہے اور یہ جو درخت ہے یہ مجنو ہے، یہ تو کوئی تشبیہ بنتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یوں کیا کہا جائے، کہاں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یعنی اس انداز میں آپ نے تشبیہ کے بارے میں بتایا، اور طریقہ کار بھی یہ ہے کہ کلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نعت لکھ کے کوئی صحابی لاتے نا، حضرت سعد بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے جاؤ تم نے کچھ ایسے الفاظ بھی اس میں لکھ دیے لوگوں کے نام، حالانکہ ان کا میرے ساتھ نسبی تعلق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ، وہ علم الانصاب کے ماہر ہیں، ان سے پہلے جان کے آؤ کہ میرے نسب میں کون سے لوگ ہیں جن کو میں پسند کرتا ہوں اور کن کو میں ناپسند کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد لکھو۔ اسی طرح ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں نعت لکھ کے آئے تو انہوں نے اشعار میں لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ پیارے آقا
آپ ایک ایسی آگ ہیں جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا. اللہ تو انہوں نے انہو لنارن یستداؤ بہ، یہ الفاظ سے نعت کے کہ پیارے آقا انہو لنارن، آپ ایسی آگ ہیں یستداؤ بہ جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا. وسیف من سیوف الہند مسلول، اور آپ کاٹ دار ہندی تلوار ہیں. سرکار نے فرمایا یہ بات نہیں ٹھیک ہے، اس کو یوں کہو انہو لنور یستداؤ بہ، پیارے آقا آپ ایسا نور ہیں جس نے پوری کائنات کو روشن کر دیا. وسیف من سیوف اللہ مسلول، اور آپ اللہ کی کاٹ دار تلوار میں سے ایک تلوار ہیں. جزاک اللہ.